بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17، جماعت نہم مطالعہ پاکستان، صفحہ نمبر 31، 32، 33 پر قیام پاکستان کے حوالے سے آج کا جو ہمارا سبق ہوگا وہ ہوگا ریاست کا استحکام اور آئین کی تیاری، یعنی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ اس کو ہم آج پڑھیں گے۔ تو ہم نے اپنے اس سیکنڈ یونٹ کا آغاز تحریک پاکستان سے کیا تھا، یعنی پاکستان کو حاصل کرنے کی کوشش۔ تو وہ تحریک چلتے چلتے حصول پاکستان کی شکل اختیار کر گئی۔ ہم نے پاکستان حاصل کر لیا۔ اب جب پاکستان حاصل ہو گیا تو اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت تھی، اور کوئی بھی ملک تب تک مضبوط نہیں ہوتا جب تک اس کو ایک مضبوط قانون نہ دیا جائے۔ اب اس سبق میں ہم آئین کے حوالے سے گفتگو کریں گے، چونکہ ہمارے آج کے سبق کا عنوان جو ہے وہ یہی ہے، ریاست کا استحکام، یعنی ریاست کا مضبوط ہونا اور آئین کی تیاری۔ تو یہ ہم جانتے ہیں جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان کا اس وقت اپنا کوئی قانون موجود نہیں تھا، اور حکومت کو بھی چلانا تھا، حکومت بھی کرنی تھی۔ تو حکومتی امور کو چلانے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 یعنی 1935 جو کہ ہندوستان کے لیے بنایا گیا تھا انگریزوں کی طرف سے، اس کو چند ترامیم کے ساتھ پاکستان کا قانون بنا دیا گیا۔ چونکہ یہ ہندوستان کے لیے بنایا گیا تھا، پاکستان اسلام کے نام پر حاصل ہوا، تو یہ قانون اگرچہ پاکستان کا قانون بنا تو دیا گیا تھا، لیکن اس میں ایسی باتیں تھیں کہ یہ پاکستان کو چلانے کے لیے ٹھیک نہ تھا۔ چونکہ یہ آئین نئی مملکت کے تقاضوں اور امنگوں کے مطابق نہ تھا، اس لیے اس کی جگہ قومی احساسات سے ہم آہنگ آئین بنایا گیا، جس کے تحت وفاقی نظام رائج کیا گیا۔ 10 اگست 1947 کو عبوری آئین کے تحت آئین ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا۔ یہ اسمبلی آئین سازی کے علاوہ مرکزی پارلیمنٹ کا کردار بھی ادا کر رہی تھی، یعنی جو قانون ساز اسمبلی تھی یہ قانون کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا بھی رول پلے کر رہی تھی۔ تو آئیے اب ہم پاکستان کے جو قانون ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو پاکستان میں جب ہم دیکھتے ہیں شروع سے، تو پاکستان کا اپنا کوئی قانون نہ تھا۔ اس کے بعد پھر قانون کے حوالے سے جو ہے وہ کوششیں شروع ہوئیں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی کوشش تو آئین ساز اسمبلی کا قیام تھا۔ اس کے بعد آئین کیسا ہونا چاہیے، اس کے لیے قرارداد مقاصد کو پیش کیا گیا۔ یہ کوشش جناب پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب کی طرف سے کی گئی۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے 1956 کا آئین جو ہے وہ تیار ہوا۔ 1956 کا آئین جو ہے وہ جب پاکستان پر نافذ کیا گیا تو اس کے 2 سال بعد اس کو توڑ کر ایوب خان نے ماشاء اللہ لگا دیا۔ اس کے بعد ایوب خان نے اپنا آئین تیار کیا جو 1962 کا آئین کہلاتا ہے۔ وہ جو ہے 1969 یعنی 69 کو یحییٰ خان نے توڑ دیا اور دوبارہ سے ماشاء اللہ لگا دیا۔ اس کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش جو ہے یہ پاکستان ٹوٹ گیا اور بنگلہ دیش قائم ہو گیا، اور بھٹو کی حکومت آ گئی، اور بھٹو نے پھر یہاں پر جو ہے چونکہ پہلے جو وزیر اعظم تھے پاکستان کے، جس پاکستان کے جو ٹوٹ چکا تھا، وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، تو انہوں نے کوشش کی پاکستان کو نیا آئین اور پائیدار آئین دینے کی۔ تو 1973 کا جو آئین بنا وہ بھٹو صاحب کی کوششوں سے بنایا گیا۔ اب جو پاکستان کا قانون ہے وہ 1973 کا ہی ہے۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے قانون کے حوالے سے ہم نے تھوڑی سی گفتگو کی۔ اب ہم آتے ہیں کہ پاکستان کو شروع میں کیا مشکلات پیش آئیں۔ اب تو ہم نے آئین کے حوالے سے باتیں کی ہیں، تو سب سے پہلے جو مشکل تھی وہ تھی تقسیم کے حوالے سے۔ وہ ہم نے پڑھ لی ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ جو تھا اس کی طرف سے کوئی ایسی چیزیں کی گئیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کو شروع سے ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کہ انہوں نے جو دونوں ممالک کی سرحدیں تھیں وہ ایسے جو نا وہ بنا دی کہ پاکستان کو اچھے علاقوں سے محروم کر دیا گیا،
خصوصاً پنجاب اور بنگال کو اگر ہم دیکھیں، ان دو صوبوں میں یہ حد بندی کمیشن جو ہے وہ قائم کیا گیا تھا کہ یہ حدود کا تعین کرے گا، لیکن اس کمیشن نے ناانصافیاں کی، اور ان ناانصافیوں کی وجہ سے جو ہے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے کیا ہوا کہ پاکستان سے جو ایسے علاقے جو پاکستان کو ملنے تھے، مسلم اکثریت علاقے، وہ بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ اس سے جو ہے بھارت کو فائدہ دیا گیا، اور بھارت نے یہ علاقے جو یعنی گرداسپور کا علاقہ تھا، اس طرح کے جو پنجاب کے علاقے تھے، یہ جب بھارت کو ملے تو بھارت کو کشمیر تک جو ہے وہ رسائی حاصل ہو گئی، اور اس نے کشمیر پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، جو آج تک ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے پاکستان کے لیے۔ تو یہ پہلا جو پاکستان کا کیا تھا مشکل جو ہے نا وہ مرحلہ تھا۔ ریڈ کلف ایوارڈ نے جو پاکستان کو ایک مشکل صورت سے دوچار کیا، اس میں کشمیر کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح جو ہے نا وہ علاقے ہندوستان کو دینے سے پاکستان پانی کے مسائل سے دوچار ہوا، پاکستان کے دریا جو ہیں وہ بند ہو گئے۔ تو اس طرح کے کافی سارے مسائل تھے جو ریڈ کلف ایوارڈ کی وجہ سے پاکستان کو جو ہے نا وہ مشکلات اٹھانی پڑی۔ تو اس طرح کی اور بھی بے شمار مشکلات ہیں، لیکن یہاں پر ہم نے چاند ایک کا ذکر کر دیا۔ اگلی جو پاکستان کی ابتدائی پاکستان کے ابتدائی مشکلات میں سے ایک مشکل مہاجرین کی آباد کاری تھی۔ جب پاکستان بنا تو لاکھوں کی تعداد میں مسلم جو ہے وہ مسلمان وہ پاکستان کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ ان میں اکثر ایسے لوگ تھے جن کو ہندوستان میں جو ہے ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئیں، ان کے گھر جلائے گئے، تو مجبوراً انہوں نے پاکستان کی طرف ہجرت کی۔ اور جب اتنا بڑا سیلابی ریلا لوگوں کا پاکستان کی طرف آیا تو ایک جو ہے وہ بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، بیماریاں عام ہو گئیں، ہیضہ عام ہو گیا۔ تو یہ ان مہاجرین کو آباد کرنا واقعی بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو ان حالات میں یہ واقعی ایک مشکل کام تھا کہ مہاجرین کو کیسے آباد کیا جائے، ایک نیا ملک جس کے پاس ابھی وسائل بھی نہ تھے۔ تو بہرحال یہ مہاجرین کی آبادی کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ تھا جو پاکستان کو شروع میں پیش آیا۔ اس کے علاوہ انتظامی جو حوالے سے پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ یہ تھا کہ جب پاکستان بنا تو کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں، مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان جو ہے وہ کراچی پہنچانا چاہیے تھا، لیکن اس کے لیے کوشش بھی کی گئی، اس کے لیے خصوصی ٹرین بھی چلائی گئی، لیکن ہندو اور سکھوں نے پٹڑیاں اکھاڑ دیں۔ اس طرح جو دفتری ریکارڈ تھا وہ کراچی تک نہ پہنچ سکا، تو اس سے انتظامی طور پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ معاشی طور پر اگر ہم دیکھیں تو معاشی حوالے سے بھی پاکستان کو بڑا جو ہے وہ مشکل حالات سے گزرنا پڑا۔ پاکستان جب قائم ہوا تو پاکستان کے اکثر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں بھی ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا۔ یہاں سے وہ اپنے فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کارخانے اور ملیں لگانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پرسن وہ مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، جو پاکستان کا حصہ رہا ہے پہلے، جس کو آج ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں تھے۔ اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے تقریباً 394 یعنی 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل جو ہے وہ 487 جو ہے شاخیں تھیں، یعنی 487 برانچز تھی، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 69
برانچز آئی۔ تو یہ مطلب یہ پاکستان کو معاشی طور پر تباہ کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کیا گیا، اور پاکستان کو ہر جو ہے نا حوالے سے جو ہے وہ مشکل میں ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کو جو حصہ ملنا تھا، یعنی جو اثاثے ملنے تھے، وہ بھی روک دیے گئے اور وہ بھی نہ دیے گئے۔ اس حوالے سے پاکستان مشکلات کا شکار ہوا، اور پاکستان کے جو معاشی حالات تھے وہ انتہائی خراب ہو گئے۔ ایک تو مہاجرین کی بہت بڑی تعداد پاکستان کی طرف آئی، ان کو بسانا، ان کو آباد کرنا ایک جو ہے نا وہ بڑا ایک چیلنج تھا۔ اوپر سے معاشی حالات آ گئے، معاشی مشکلات آ گئی، تو اس طرح یہ کام کیے گئے۔ فوج کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو فوج کے حوالے سے بھی جو تقسیم تھی وہ انصاف کے ساتھ نہیں کی گئی۔ بر صغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64 اور 36 یعنی 64 اور 36% کے تناسب سے تقسیم کر دیے جائیں۔ متحدہ بھارت میں 16 اسلحہ بنانے والے کارخانے یعنی فیکٹریاں تھیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہ تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا ہو۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹری تو کیا، ایک اس کی مشینری کا کوئی پرزہ بھی پاکستان کو دینے پر تیار نہ تھی۔ تو کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں قائم کر سکے۔ تو یہ بھی اس حوالے سے بھی جو تقسیم کا فارمولہ طے کیا گیا تھا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا تھا۔ اس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے تھے۔ زرعی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان چونکہ بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں ہے۔ تقسیم کے وقت اگر ہم دیکھیں دریاؤں اور نہروں پر اہم بند اور اہم ہیڈ ورکس جو ہے وہ سب کے سب بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول یعنی مکمل جو نہری کنٹرول تھا وہ بھارت کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور یعنی جو دریائے ستلج پر ایک وہ ہے ہیڈ ورکس ہے وہ، اور مادھو پور جو دریائے راوی پر ہے، یہ پاکستان کو چونکہ پانی فراہم کرتے تھے، تو انہوں نے اپریل 1948 سے ان کا پانی روک دیا، اور اس طرح پاکستان کو جو ہے نا بنجر بنانے کی کیا سازش کی گئی، پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو یہ زرعی حوالے سے جو پاکستان کو مشکلات پیش آئیں شروع میں۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں سیاسی حوالے سے تو جو ہم پاکستان کے ابتدائی مشکلات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب پاکستان بنا تو اس کو شروع میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم بیان کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک چیز تھی سیاسی مشکلات۔ تو سیاسی مشکلات کو اگر ہم دیکھیں تو جب پاکستان بنا تو کئی سیاسی مسائل کا بھی پاکستان کو سامنا کرنا پڑا۔ جب پاکستان بن رہا تھا یعنی آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، یعنی انہوں نے پاکستان کے ساتھ ملنے کا اعلان کر دیا۔ ان میں منابادر، دیر، سوات، جوناگڑھ وغیرہ شامل تھیں، یعنی یہ سب ریاستیں وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہتی تھیں۔ بھارت کو ان ریاستوں کا الحاق پسند نہ آیا اور اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ حالانکہ جوناگڑھ نے پاکستان کے ساتھ ملنے کا اعلان کر لیا تھا، لیکن بھارت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح ریاست جموں کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کر لیا۔ چونکہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ جموں کشمیر جو تھی یعنی ریاست کشمیر، اس میں 80% مسلمان رہتے تھے، جو کسی بھی حوالے سے بھارت کے قبضے میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن بھارت نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات ہوئی، قوم غم میں سے نڈھال تھی۔ بھارت نے یعنی قائد اعظم کی وفات کے چند روز بعد 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد دکن پر بھی قبضہ کر لیا۔ یہاں پر بھی مسلمان جو ہے وہ گورنمنٹ
تھی، مسلمان راجا یہاں پر گورنمنٹ کر رہا تھا. تو اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف مسلسل کام کیا. کشمیری عوام پاکستان سے الحاق کرنا چاہتے تھے، لیکن بھارت نے اس طرح نہ کرنے دیا. تو یہ پاکستان کے سیاسی جو ہے وہ مشکلات کے حوالے سے ہماری گفتگو تھی. ہم نے پاکستان کے ابتدائی جو مسائل تھے، جو مشکلات تھی، ان کا ذکر کیا. اس میں ریڈ کلف ایوارڈ تھا، مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ تھا، انتظامی مشکلات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، معاشی مشکلات اس کو ہم نے بیان کیا، فوجی اثاثوں کی تقسیم پر ہم نے روشنی ڈالی، زرعی مشکلات کو بھی ہم جو ہے ذکر کر چکے ہیں کہ زرعی لحاظ سے بھارت نے کس طرح پاکستان کو نقصان دیا، دریا روک لیے. اب ہم سیاسی مشکلات کا بھی ذکر کر چکے ہیں کہ بھارت نے کتنی جو ہے نا وہ ناانصافی سے کام لیتے ہوئے ان ریاستوں پر جو پاکستان کے ساتھ اپنے الحاق کا اعلان کر چکی تھیں، ان پر قبضہ کر لیا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہندوستان اور پاکستان اکٹھے تھے تو یہاں پر جو ہے نا 600 سے زیادہ ریاستیں تھیں. یہ چند ریاستیں پاکستان کے اندر آئیں تو ان میں سے بھی کافیوں پر اس نے قبضہ کر لیا. حالانکہ وہ ریاستیں جو ہندوستان میں شامل ہوئی تھیں اور وہاں پر ہندو رہتے تھے، کسی پر بھی پاکستان نے جو ہے اس طرف جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن بھارت نے اس طرح کر لیا. تو یہ پاکستان کے سیاسی مشکلات کے حوالے سے گفتگو تھی. تو ہم پاکستان کو جب حاصل کر چکے ہیں تو پاکستان کو شروع میں کیا مشکلات پیش آئیں اس کا ہم نے ذکر کیا ہے آج کے سبق میں. اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل جو ہے وہ منتخب ہوئے. انہوں نے دن رات کوشش کی، چونکہ پاکستان جو ہے وہ مشکلات کا شکار تھا. پاکستان کو ہر حوالے سے مشکلات میں جو ہے نا وہ پھنسا دیا گیا. تو پاکستان کہ جو ہے نا کو ان مشکلات سے نکالنے کے لیے قائد اعظم صاحب نے دن رات محنت